اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا ہو گیا، نقیض لہ شیطانا، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، تو وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی دنیا میں ایک سزا ہے کہ جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہے گا اور اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو یہ دنیا میں گناہوں کی سزا ہے کہ جب انسان ڈہٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، اس کو ندامت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان اس کے ساتھ مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ شیطان اس عام شیطان سے ہٹ کر کوئی خاص قسم کا شیطان ہوگا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ جو عام شیطان ہے یہ تو کبھی انسان کے دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا، کبھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی دور ہوتا ہے، لیکن یہ شیطان ہر وقت اس شخص کے ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور یہ شیاطین اس کو روکتے ہیں عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی یہ شیطان زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور انسانی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے تو اس کی صحبت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تو برے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو وہ اس کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا یعنی قیامت کے دن، تو وہ یہ کہے گا کہ یا لیت بینی و بینک، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، پس تو برا ساتھی ہے۔ یعنی وہ شخص قیامت کے دن جب وہی شیطان جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا، قیامت کے دن بھی وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں بھی۔ تو وہ شخص جب قیامت کے دن اپنے اسی ساتھی شیطان کو جب دیکھے گا جو دنیا میں اس پر مسلط کیا گیا تھا، تو وہ اس سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی، اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، فبئس القرین، کیونکہ تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اس دن نہیں فائدہ دے گا، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے، انکم فی العذاب مشترکون، تم سب کا عذاب میں شریک ہونا، یعنی تم سب کا عذاب میں شریک ہونا اس دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے اگر کوئی تکلیف یا مصیبت بہت سارے آدمیوں پر آئے تو وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور ایک کو دیکھ کر دوسرے کی مصیبت اور تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ یہ تکلیف صرف میرے اوپر نہیں ہے، دوسرے کے اوپر بھی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ چند لوگ جب عذاب میں شریک ہوں گے تو کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو کوئی تسلی نہیں ملے گی، اور اس طرح عذاب میں شریک ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہر ایک کا عذاب اور ہر ایک کی تکلیف ایک جیسی ہی ہوگی، کسی کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ افانت تسمع الصم، سو کیا آپ سنائیں گے ان کو جو بہرے ہیں، او تهدی العمی، یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کہ صریح گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، فاما نذهبن بک، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں، یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں، فإنا منہم منتقمون، تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او نورینک الذی وعدناہم، یا ہم آپ کو وہ دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، یعنی عذاب کا، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا آپ زندہ رہیں
اور آپ کو ہم اس عذاب کو دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ پس آپ اس وحی کو مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کی طرف کی گئی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک یہ وحی آپ کی اور آپ کی قوم کی نیک نامی کا سبب ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عن قریب آپ سے پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ آپ نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وحی آپ کی اور آپ کی قوم کی نیک نامی کا سبب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے شرف عظیم اور نیک شہرت کا باعث ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیک شہرت ایک قابل رغبت چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نیک شہرت اس وقت مستحسن اور بہتر ہے کہ جب وہ زندگی کا مقصد نہ ہو، یعنی انسان جان بوجھ کر نیک اعمال اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نیک کام کرتا ہی اسی وجہ سے کہ اس کی شہرت ہو، لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھیں، بزرگ سمجھیں اور لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اگر اسی مقصد کے لیے وہ کرتا ہے تو یہ تو ریا اور دکھلاوا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور نیکی کے بجائے الٹا وہ گناہگار بن جائے گا۔ تو یہ نیک شہرت اس وقت مستحسن ہے کہ جب انسان اعمال تو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کی وجہ سے، اس کے اخلاص اس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی شہرت بڑھا دیں اور اس کی نیک نامی مشہور ہو جائے، تو یہ اس کے لیے ایک احسان ہوگا، یعنی خود بخود اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیں، تو یہ اس کے لیے مستحسن ہے، اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور پوچھ لیجئے ان سے جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں، مِنْ رُسُلِنَا ہمارے رسولوں میں سے، أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی الہ بنا رکھا ہے، یعبدون کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی بھی نبی یہ نہیں کہے گا کہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا پھر جب وہ ان کے پاس اپنی نشانیاں ہماری نشانیاں لایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، اذا ہم منہا یضحکون تو وہ ان پر ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، وما نریہم من آیت اور جو بھی ہم ان کو نشانی دکھلاتے تھے، الا ہی اکبر من اختہا تو وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، یعنی ایک معجزہ یا نشانی دکھاتے وہ نہ مانتے تو دوسری نشانی اس سے بھی بڑی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو جب انہوں نے ہماری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا تو وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا اور جب ان پر عذاب آیا تو کہنے لگے، یا ایھا الساحر اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے، اے جادوگر ادع لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، بما عہد عندک اور اس عہد کے واسطے سے جو اس نے آپ سے کیا ہے، اننا لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ یعنی جب وہ عذاب میں گرفتار تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس عہد کے واسطے سے اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو جس عہد جو اللہ نے آپ سے عہد کیا ہے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم العذاب پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر لیا، اذا ہم ینکثون تو اسی وقت وہ وعدہ توڑنے لگے، یعنی ذرا بھی وہ ٹھہرتے نہیں تھے۔
فوراً وہ وعدہ خلافی پہ اتر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے عذاب کو دور فرماتے تو وہ اسی عہد کو توڑ دیتے، یعنی سیدھے راستے پر نہ آتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی میں مصر پر قابض نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور جو یہ نہریں بہہ رہی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی میرے نیچے، یعنی میرے محل کے نیچے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ دیکھو میرے پاس تو بادشاہت ہے، میرے محل کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ام انا خیر من ھذا، بلا میں زیادہ بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے ہوا مہین، جو کہ حقیر تر آدمی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ ایک حقیر آدمی ہے، اور میں جس کے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ شخص؟ ولا یکاد یبین، جو کہ اپنی بات صحیح سمجھا بھی نہیں سکتا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کو دور کر دیا، لیکن فرعون اسی پہلے والے منظر کو یاد کر کے لوگوں کو کہہ رہے کہ دیکھو وہ آدمی کہ جو کہ اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتا، یعنی جس کی زبان میں لکنت ہے، کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا میں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آئے پر باندھ کر، فاستخف قومہ، اس نے یہ باتیں کر کے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا، فاطاعوہ، تو ان لوگوں نے یعنی اس کی قوم نے اس کی اطاعت کر لی، اس کی بات کو مان لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے فرعون کی بات مان لی اور اس کی اطاعت کر لی، فلما آسفونا، تو انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وہ بدلہ کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو بنا دیا گزری ہوئی قوم، یعنی سب ملیا میٹ ہو گئے، سب غرق ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، تو گویا کہ وہ ایک گزری ہوئی قوم بن گئے۔ وَمَثَلًا، اور ان کو عبرت بنا دیا، للآخرین، پیچھے والوں کے لیے، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔